بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کم سے کم پاکستان کے اکثر شہروں میں عید الاضحیٰ کی تاریخ ہے۔ اس کی برکتوں سے بھی ہم نے مکمل طور پر بہرہ مند ہونا ہے۔ اس کی برکتوں میں صرف یہ نہیں ہے کہ آپ قربانی کا گوشت تناول فرمائیں، قربانی کا گوشت کھانا، قربانی کا گوشت کھلانا مستحبات میں سے ہے۔ امام زین العابدین کا فرمان ہے ان اللہ یحب اطعام الطعام و اراقۃ الدماء، اللہ تعالی کھلانے کو دوست رکھتا ہے اور اسی طرح جانور کا خون بہانا اس سے دوست رکھتا ہے، اسے بھی دوست رکھتا ہے۔ یا بعض روایات میں ہے اللہ تعالی معصوم نے فرمایا ہے کہ جسم کی خوراک وہ کھانا پینا ہے، کھانا پھل یا اور چیزیں، اور روح کی جو خوراک ہے وہ اطعام ہے، یعنی جسم کا جو کی خوراک یا غذا ہے وہ طعام ہے، اور روح کی جو خوراک اور طعام ہے وہ اطعام ہے، وہ دوسروں کو کھلانا ہے۔ لیکن آج کی برکتوں میں صرف قربانی کا گوشت نہیں ہونا چاہیے، اور بھی بہت ساری برکتیں ہیں۔ میں چند اعمال کی طرف اشارہ کروں گا اس امید اور یقین کے ساتھ کہ اگر یہ میرے معروضات کو سن کے اگر کوئی ان پر عمل کرتا ہے، ان مستحبات کو انجام دیتا ہے، تو جتنا اجر اور ثواب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں کار خیر انجام دینے والے کو خدا دیتا ہے، اتنا ہی اجر اور ثواب بغیر کسی کم و کاسٹ کے اس کار خیر کی رہنمائی کرنے والے بندے خدا کو بھی اللہ تعالی دیتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ لا یعنی کوئی بھی کار خیر جو کسی بندے خدا کی زبان سے نکلے الا ولہ اجر من عمل بها، یعنی اس سے یعنی حق کی بات کرنے یا کار خیر کی رہنمائی کرنے والے کو بھی اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا کار خیر کرنے والوں کو ملتا ہے۔ آج کے اعمال میں ابھی مثلا 8:15 بج رہے ہیں یا 8:25، ابھی بھی ٹائم ہے ان اعمال کو انجام دینے کا۔ آج کے اعمال میں سب سے اہم جو عمل ہے یا سب سے پہلا عمل جو کہ یعنی دعاؤں کی اور اعمال کی کتابوں میں جس کو بیان کیا گیا ہے وہ غسل ہے۔ یعنی آج کا جو غسل ہے صرف مستحب نہیں ہے بلکہ مستحب مؤکد ہے، یعنی جیسے ہی آپ خطبے سے فارغ ہوتے ہیں اب تک اگر آپ نے نہیں کیا فوراً اور پہلا کام یہ کریں کہ جا کے غسل کریں۔ اور اکثر نیت کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، غسل عید اضحیٰ کرتا ہوں قربتاً اللہ، یعنی یہ اس قدر مؤکد ہے، اس کی تاکید کی گئی ہے کہ اس کو بعض نے واجب قرار دیا ہے۔ بہت سارے کام جو واجب نہیں ہوتے، من جملہ واجبات میں نہیں ہے، لیکن اتنی ان کی تاکید کی گئی ہے مستحب مؤکد، یہ روایات کے اندر ان کے لیے وجوب کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ ان میں سے ایک نواسۂ پیغمبر علیہ السلام کی زیارت کا ثواب ہے، یجب تجب زیارت علی کل مومن و مومنہ۔ بعض روایات میں اس طرح کی تعبیریں ہیں، ہل جاتا ہے بندہ، ہر مومن مرد اور عورت پر واجب ہے کہ وہ نواسۂ پیغمبر حسین ابن علی علیہ السلام کی زیارت کا شرف حاصل کرے۔ غسل جمعہ کے بارے میں روایات میں یہ تعبیر ہے کہ وہ واجب ہے۔ اسی طرح آج یعنی کم از کم پاکستان کے اکثر شہروں میں جو عید الاضحیٰ ہے 10 ذی الحج الحرام، اس کے غسل کو بھی مستحب قرار دیا گیا ہے، لازمی طور پر اس عمل کو انجام دے۔ دعائے ندبہ کی تاکید کی گئی ہے، وہ بھی یقیناً آپ کے گھر میں دعاؤں کی کتابیں تحفۃ العوام یا مفاتیح الجنان موجود ہیں، اس کو بھی ضرور پڑھیں۔ اور تیسرا عمل جو بہت زیادہ جس کی تاکید کی گئی ہے وہ زیارت امام حسین علیہ السلام ہے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ
جو کل کے دن یا آج کے دن کربلا میں تھے یا ہیں، اور انہیں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی سعادت نصیب ہوئی، زیارت امام حسین باقی ائمہ معصومین کی طرف، خصوصاً امیر المومنین اور امام حسین علیہ السلام کی دو قسم کی زیارات ہماری زیارات کی کتابوں میں مذکور ہیں۔ بعض زیارات مطلقہ کہلاتی ہیں، یعنی سال کی کسی بھی تاریخ میں وہ زیارت آپ کر سکتے ہیں، جیسے زیارت وارث ہے، زیارت عاشورہ ہے، اور کچھ اسی طرح امیر المومنین کی بھی مختلف قسم کی وہ ہیں۔ بعض زیارات مطلقہ ہیں جو 12 مہینوں میں کسی بھی مہینے میں آپ کر سکتے ہیں، کسی بھی تاریخ میں آپ کر سکتے ہیں، اور بعض روایات زیارات خاصہ ہیں جو مختلف تاریخوں میں عرفہ کے دن، غدیر کے دن، یہ مخصوص زیارتیں ہیں جو امیر المومنین علیہ السلام کی جاتی ہیں۔ تو جس طرح 15 رجب اور 15 شعبان کی الگ زیارت تھی امام حسین کی، وہ مومنین کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح عید فطر اور عید اضحیٰ اس کی الگ زیارت ہے۔ یقیناً لازمی طور پر اس کا شرف حاصل کریں، اور اس میں سے اللہ تعالی ہمیں بھی ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ اجر دے دے۔ اور جو تیسرا عمل ہے وہ نماز عید ہے۔ یہ متوجہ ہونا چاہیے آپ کو کہ جو نماز جمعہ ہے وہ فرادہ نہیں ہو سکتی، وہ باجماعت ہی ہو سکتی ہے۔ کم سے کم امام سمیت 5 آدمی ہو تو وہ نماز جمعہ ہوتی ہے، لیکن نماز عید وہ ضروری نہیں ہے کہ باجماعت ہی ہو، آپ اپنے گھر کے اندر بھی نماز عید پڑھ سکتے ہیں۔ اور یہ جو اعمال کی کتابوں میں آپ کو بتایا جاتا ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ پڑھیں، دوسری رکعت میں سورہ شمس، اگر آپ یہی پڑھنا چاہتے ہیں اپنے موبائل میں سے نکال کے پڑھ سکتے ہیں، قرآن نکال کے اس میں سے دیکھ کے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح وہ دعائے قنوت اللہم اہل الکبریاء والعظمہ، انتہائی عالی بلند مضامین پر مشتمل یہ دعا ہے۔ اس کے اندر بھی اس میں بھی اگر آپ کسی کتاب میں دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں تو پہلی رکعت میں 5 دفعہ اور دوسری رکعت میں 4 دفعہ اس کو پڑھیں، اور اگر وہ آپ نہیں پڑھ سکتے کوئی بھی دعا جو عام نماز پنجگانہ میں دعائے قنوت آپ پڑھتے ہیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، یا ربنا آتنا فی الدنیا، جو دعا بھی آپ کو آتی ہے وہ پڑھیں، اور نماز عید گھر میں آپ فرادہ انجام دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو آخری عمل جو آپ کی خدمت میں کروں گا وہ قربانی ہے، اور اس کو بھی اتنا موقد ہے کہ بعض نے اس کو بھی واجب کا لفظ استعمال کیا ہے۔ میں رات کو مرحوم ابن طاووس کی کتاب الاقبال میں پڑھ رہا تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 جانور ذبح کرتے تھے، ایک جانور فرماتے تھے اپنی طرف سے اور ایک اپنے اہل خانہ کی طرف سے، اور ایک جانور ان مومنین کی طرف سے جو قربانی کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ امیر المؤمنین علیہ السلام ایک اپنی طرف سے کرتے تھے اور ایک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کرتے تھے۔ تو یہ قربانی ہے آج کے اعمال میں سے ایک اہم عمل، اور یہ بھی ایک رمز ہے، جس طرح حج کے اعمال میں یہ برسے لو۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے جو عید فطر کی مناسبت سے دعا پڑھی ہے، آج کے اعمال میں میں آپ کو بتانا بھول گیا، صحیفہ سجادیہ یقیناً آپ کے گھر کے اندر ہوگی کتاب، اس میں سے
دعا نمبر 48 اس کو آپ ضرور پڑھیے. میں پوری دعا آپ کو نہیں سنا سکتا. امام علیہ السلام نے اہل بیت کی وہ ایک مظلومیت کی داستان کو بیان کیا ہے. میں یہاں اس کو تفصیل سے بیان نہیں کر سکتا. میں تاکید کروں گا، دس بستہ عرض کروں گا کہ صحیفہ سجادیہ کی دعا نمبر 48 کو پڑھیں مفتی صاحب کے ترجمہ کے ساتھ. آپ کو پتہ چلے گا کہ امام علیہ السلام کتنے نالان تھے اس بات پر کہ امت نے رسول خدا کے بعد اہل بیت سے تمسک کو چھوڑ دیا، اہل بیت سے تمسک کو چھوڑ دیا. اور امام محمد باقر علیہ السلام جن کی ابھی آپ نے 7 ذی الحج کو شہادت کا دن منایا، اس میں امام علیہ السلام نے عبداللہ بن دینار سے فرمایا، یا عبداللہ ما من عید للمسلمین اضحی و فطر الا یجدد لآل محمد فیہ حزن. قلت ولم ذلك قال لأنهم يرون حقهم في يد غيرهم. یہ امام زین العابدین کی اس دعا کے ذیل میں اور اس کی تشریح میں مفتی جعفر حسین رضوان اللہ تعالی علیہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے. یہ راوی عبداللہ بن دینار ہے، وہ انہوں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے، یا عبداللہ، اے عبداللہ، ما من عید للمسلمین اضحی و فطر، عید فطر ہو یا عید اضحیٰ، مسلمانوں کی 2 بڑی یہی عیدیں ہیں، عید فطر ہو یا عید اضحیٰ. جب اس کی تاریخ آتی ہے الا یجدد لآل محمد فیہ حزن، اس میں آل محمد کا ایک حزن، ایک غم، وہ ضرور اس کی تجدید ہوتی ہے، اس کی یاد تازہ ہوتی ہے. قلت ولم ذلک، فرزند پیغمبر کیوں؟ آپ نے یہ نہیں فرمایا عید اضحیٰ سے ایک دن پہلے مسلم ابن عقیل سفیر حسین کو شہید کیا گیا ہے، عید اضحیٰ سے 3 دن پہلے میرے اور آپ کے 5ویں امام اور حجت خدا امام محمد باقر علیہ السلام کو شہید کیا گیا ہے. یہ نہیں فرمایا. یہ نہیں فرمایا کہ وہ عید فطر سے 10 دن پہلے امیر المومنین علیہ السلام وہ ان کو بے دردی سے محراب عبادت میں شہید کیا گیا. یہ نہیں فرمایا. تاریخی حقیقت ہے کہ عید اضحیٰ سے ایک دن پہلے مسلم ابن عقیل کو شہید کیا گیا، جس کو اہل کوفہ کی طرف بھیجتے ہوئے امام نے فرمایا تھا میں اس کو تمہارے پاس اپنے سفیر کے طور پر تمہارے ہدایت کے لیے بھیج رہا ہوں، المفضل من اہل بیتی، میرے اہل بیت میں جس کو میں بہت زیادہ فضیلت دیتا ہوں. آپ تصور کریں اہل بیت حسین میں کون کون شامل تھے. اس کی شہادت ہوئی ہے، اس کا ذکر نہیں کیا امام علیہ السلام نے. قلت ولم ذلک، مولا عید فطر ہو یا عید اضحیٰ اس دن اہل بیت کا غم کیوں تازہ ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا لأنہم یرون حقہم فی ید غیرہم، اس لیے کہ اہل بیت ان دنوں میں دیکھتے ہیں کہ یہ محراب، البتہ امام کے زمانے کی بات ہوتی ہے، یہ محراب و منبر، یہ قضاوت کا مسند کہ جس پر جو مسند رسول ہے اس کا حقدار وہ محمد اور آل محمد اطرت پیغمبر ہے رسول کی اس حدیث ثقلین کی روشنی میں. لیکن آل محمد دیکھتے ہیں کہ ان کا یہ حق ان سے چھین لیا گیا ہے.